اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حمد و صلات کے بعد لائق صد تعظیم والاکرام سادات گرامی قدر، علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس عظیم الشان بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی کسی لحاظ سے اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا کفو نہیں. اللہ کی ساری صفات کا تذکرہ، اس کی ذات کا تذکرہ، اللہ نے اپنی ذات اور صفات اور اپنی شانوں کو بیان فرمایا، نازل فرمایا، مگر بالکل ابتدا میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیجئے سورہ توحید، کہ اس میں خالصتاً میری توحید و وحدانیت کا تذکرہ ہے. بے شک سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیجئے سورہ اخلاص، کہ اس میں خالصتاً میری ذات اور میری صفات کا تذکرہ ہے. مگر اے حبیب چاہے توحید ہو، عقیدہ توحید ہو، ایمان اور ایمان باللہ کی بات ہو، اللہ کی ذات اور صفات کی بات ہو،
تذکرہ بے شک سارا میرا ہو، پر اے حبیب زبان تیری ہونی چاہیے، اس لیے کل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ میری ذات اور صفات کا تذکرہ آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ تو اس سے بنتا ہے ایمان اور عقیدہ۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید یا سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنی توحید وحدانیت کا ذکر فرمایا، اپنی ذات اور صفات کا ذکر فرمایا، اور اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر پہلے لفظ سے شروع نہیں ہوتا، پہلا لفظ ہے کل، دوسرا لفظ، دوسرا کلمہ ہوا، ہوا کا اردو میں ترجمہ ہے وہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کو جنم نہیں دیتا، وہ جنم نہیں دیا گیا، وہ برابری سے پاک ہے، وہ ہمسری سے پاک ہے، وہ اللہ، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا۔ باری تعالیٰ تیری ذات اور صفات کا تذکرہ سارا بجا سہی، مگر جہاں سے تیرا تعارف شروع ہو رہا ہے، تیری بات شروع ہو رہی ہے، وہ پہلا لفظ ہے ہوا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ تو وہ تو اسے کہتے ہیں جو دور ہو۔ کیا تو ہم سے دور ہے کہ ہم تجھے وہ کہیں یا وہ مانیں یا وہ سمجھیں؟ آپ دیکھیے، جب ہم کسی کا ذکر کریں گے جو قریب بیٹھے ہیں تو ہر کوئی کہے گا یہ بھائی، یہ جوان، یہ حضرت، اور جو دور بیٹھے ہیں، آخر میں بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کی بات کریں گے تو پھر ہم لفظ بولیں گے وہ۔ تو قریب والے کے لیے ہوتا ہے یہ، اور دور والے کے لیے ہوتا ہے وہ۔ تو باری تعالیٰ جب تو نے اپنی ذات اور صفات کا تذکرہ فرمایا تو پھر لفظ تو یہ بھی تھا، لفظ وہ بھی تھا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو فرمایا ہوگا، جس کا اردو میں ترجمہ ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے، وہ ہمسری سے پاک ہے۔ تو باری تعالیٰ تو نے جو اپنے آپ کو فرمایا وہ تو اسے کہا جاتا ہے جو دور والا ہو۔ کیا ہم تجھے دور سمجھیں یا ہم تجھ سے دور ہیں یا تو ہم سے دور ہے؟ کیا تجھے دور سمجھنا جائز ہے؟ کیا تجھے دور کہنا جائز ہے؟ کیا تجھے دور ماننا جائز ہے؟ اس نے فرمایا خبردار، زیادہ زبان درازی نہ کرو، اگر دور 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 کہا یا سمجھا یا مانا تو ایمان سے ہی دور ہو جاؤ گے، ہدایت سے ہی دور ہو جاؤ گے، میری رحمت سے ہی دور ہو جاؤ گے، میرے قرب سے محروم ہو جاؤ گے۔ میں دور نہیں، میں تو تمہارے قریب ہوں، اور میں تمہارے اتنا قریب کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو اسے کیسے کہہ سکتے ہو دور؟ اسے کیسے مان سکتے ہو دور؟ اسے کیسے سمجھ سکتے ہو دور؟ تو باری تعالیٰ پھر ہمیں سمجھا دیجئے، جب تجھے دور ماننا بھی جائز نہیں، دور سمجھنا بھی روا نہیں، دور کہنا بھی مناسب نہیں، پھر تو قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر تو نے اپنے آپ کو ہوا کیوں فرمایا؟ اب اس کیوں کو ذہن کے ایک خانے میں محفوظ رکھ لیجئے۔ ایک دوسرا کیوں ہے، پہلے اس کی بات کر لیں، پھر دونوں کا ایک ہی جواب آئے گا۔ پھر یہ جو یہ اور وہ کا لفظ ہے، اردو میں اور عربی میں ہے ہوا اور ہاذا۔ ہوا کہتے ہیں وہ اور ہاذا کہتے ہیں یہ۔ پھر یہ استعمال ہوتا ہے غیابت کے لیے، یا بعد کے لیے ہے، دوری کے لیے، یا غیابت کے لیے، غائب۔ مثلا یہ پروفیسر صاحب دیکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب بھی دیکھیں گے، جس کو دعوت دی تھی یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، اور جو نہیں آیا یا نہیں آ سکا اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے، پھر کیا کہیں گے؟ وہ نہیں آیا۔
تو جو موجود ہے وہ یہ، جو موجود نہیں اسے کہیں گے وہ، جو حاضر ہے اسے کہیں گے یہ، جو غائب ہے اسے کہیں گے وہ۔ تو پھر یا تو معنی ہوتا ہے دور ہونے کا یا معنی ہوتا ہے غائب ہونے کا۔ تو باری تعالیٰ کیا پھر تو حاضر نہیں، کیا تو موجود نہیں، کیا معاذ اللہ تو غائب ہے؟ پھر تجھے کیسے کہیں وہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا میں غائب بھی نہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر میں تمہیں آنکھ عطا کروں اور اس آنکھ سے تم دیکھو تو جس سمت دیکھو گے میرا ہی جلوہ تمہیں دکھائی دے گا۔ ذرے ذرے میں دیکھو، کائنات عرش و سما میں دیکھو، تحت سراس عرش اولا تک جس شے کو دیکھو گے، موجودات کو دیکھو گے، مخلوقات کو دیکھو گے، جس ذرے کو دیکھو، جس شے کو دیکھو، ہر جگہ ہر آن مجھے موجود پاؤ گے۔ میں غائب نہیں، میں حاضر ہوں۔ نہ مجھے غائب کہنا، نہ مجھے غائب سمجھنا، نہ مجھے غائب ماننا۔ باری تعالیٰ پھر تو نے اپنے آپ کو ہوا کیوں فرمایا؟ جب ہوا ان دو معانی میں سے کسی ایک کے لیے آتا ہے، یا تو آتا ہے دور والے کے لیے، یا آتا ہے جو غائب ہو موجود نہ ہو اس کے لیے آتا ہے۔ تو پھر نہ تو دور ہے بلکہ ایسا قریب کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب، اور تو غائب نہیں، تو حاضر و موجود ہے ہر ذرے میں، ساری کائنات میں تیرے انوار و تجلیات کا ظہور ہے۔ پھر نہ تجھے دور مان سکتے ہیں، نہ تجھے غائب مان سکتے ہیں، نہ دور کہہ سکتے ہیں، نہ غائب کہہ سکتے ہیں۔ پھر تو نے اپنے آپ کو ہوا کیوں فرمایا؟ کیا عربی زبان کے اندر دوسرا لفظ نہیں تھا؟ لفظ تو موجود ہیں، ہاذا، ہاذا کا مطلب ہے یہ، اور ہوا کا مطلب ہے وہ۔ اور اگر بفرض محال لفظ نہ بھی ہوتا تو جیسے تو ہمارا خالق ہے ایسے لفظوں کا بھی خالق ہے، پھر جو لفظ چاہتا تو اتار دیتا، تیری شان کے تقاضے پورے کرتا، تیری توحید ذات اور صفات کے معانی کو پورا کر رہا ہوتا۔ تو یہ جو لفظ تو نے فرما دیا وہ، اب یہ کیسے سمجھیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی نکتے پر پھنس جاؤ تو عقل نہ لڑایا کرو، اللہ والوں کے در پہ جایا کرو۔ اگر کہیں کوئی نکتہ پھنس جائے، عقل میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ اور یہ بھی بڑی لطیف بات ہے، جب پوچھنا بتانا، پوچھنا استفسار کرنا یہ معاملہ کسی کو درپیش ہو تو بتائیے اسے اہل علم کے پاس جانا ہوتا ہے یا اہل ذکر کے پاس جانا چاہیے؟ پوچھنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ اہل علم کے پاس یا اہل ذکر کے پاس؟ بھئی معاملہ تو ہے پوچھنا، فَاسْأَلُوا سوال، تو سوال و جواب کہاں ہوں گے؟ استاذ کے پاس، صاحب علم کے پاس، معلم کے پاس۔ تو باری تعالیٰ معاملہ تو تھا کہ کچھ پوچھنا ہے، کچھ جاننا ہے تو جاننے والوں کے پاس بھیجتا، علم والوں کے پاس بھیجتا۔ یہ تو نے کیسا فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس جایا کرو جب تمہیں کچھ پوچھنا ہو ایسا جو تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اس نے کہا کچھ باتیں وہ ہیں جو علم میں آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو علم میں نہیں آتی، کیونکہ علم کا مسکن ہے دماغ، علم کا گھر ہے عقل۔ علم کہاں رہتا ہے؟ عقل میں رہتا ہے۔ علم کا ٹھکانہ ہے عقل، علم کی رہائش ہے عقل کے اندر، برین کے اندر۔ تو عقل رہتا ہے علم رہتا ہے عقل کے اندر۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دماغ میں نہ آتی ہیں نہ آ سکتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا دل میں ذکر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد، ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یاد کا تعلق دل سے ہے، علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ گویا یاد رہتی ہے یہاں اور علم رہتا ہے یہاں۔ اب سوال کوئی پھنس گیا، وہ سوال پوچھنا تھا، بندہ استفسار کرتے ہوئے چل پڑا، یہ سوال پوچھنا ہے۔ اللہ نے اسے روک کر فرمایا
जो बात तुम पूछने जा रहे हो इसका ताल्लुक अक्ल से नहीं है, इसलिए अक्ल वालों के पास न जाना, अहले दिल के पास जाओ, अहले जिक्र के पास जाओ। क्योंकि जब सवाल मेरा हो तो तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। अल्लाह की जात, अल्लाह की शान और सिफात कुछ वो हैं जो दिल में आती हैं, अक्ल में नहीं आती। अक्ल एक मुकाम पर जाकर ठहर जाती है, अक्ल एक मुकाम पर जाकर रुक जाती है और उससे आगे सफर बाकी होता है। इसलिए वो सफर अक्ल की सवारी पर तय नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे मैंने अक्ल की सवारी को नहीं छोड़ना, अक्ल की सवारी पे ही मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, तो कुछ सफर वो है कि अक्ल की सवारी वहां तक जाती ही नहीं, अक्ल की वहां तक रसाई नहीं, अक्ल की वहां तक पहुंच नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, पहले तो अक्ल को साथ लेकर चलो। अच्छा है रहे दिल के पास पास बाने अक्ल भी, मगर कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हर बात अक्ल से पूछो, अक्ल को साथ लेकर चलो, लेकिन जब महबूब की गली में जाने लगो तो फिर ज़हन में रखना अक्ल दरवाजे से बाहर रुकती है, दिल है जो कदमों तक पहुंचा देता है। अक्ल का ठिकाना दरवाजे से बाहर तक है, फिर दिल है जो महबूब के कदमों तक पहुंचाता है। इसलिए अक्ल को वहां तक तो साथ ले जाओ जहां तक बताना हो, यहां मुड़ना है यहां नहीं, यहां जाना है यहां नहीं। और जब महबूब का दर आ जाए तो अक्ल की घोड़ी को लगाम को बाहर बांध दो और खुद दिल की सवारी पे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, क्योंकि अक्ल को वहां तक रसाई नहीं है। इसलिए पहले इस तसव्वुर को समझना जरूरी था। अब मैं उस नुक्ते की तरफ आ जाता हूं ताकि हम बात को सीक्वेंस के साथ आगे लेकर चलें और किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करें कि अल्लाह की तौहीद और वहदानियत ये मुस्तफा के बगैर हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह का ताल्लुक मुस्तफा के बगैर हासिल नहीं हो सकता, इबादत और बंदगी उसकी लज्जत और आशनाई मुस्तफा के बगैर नहीं हासिल हो सकती। जो कुछ है सब कुछ सदका मुस्तफा का है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। तो उसने फरमाया वो तो बारी ताला ना तू गायब ना ही तू दूर, फिर अपने आप को वो क्यों फरमाया? फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ये वो नुक्ता है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा अहले ज़िक्र के पास जाओ। तो अहले ज़िक्र कौन है? अहले ज़िक्र हैं हुजूर गज़ाली ज़मा क़िबला अहमद शहीद शाह साहब कासमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अहले ज़िक्र हैं हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िलुल आली। अहले ज़िक्र की सफ़ू में देखना चाहते हो तो पीर मेहर अली शाह साहब को देखो। अहले ज़िक्र की सफ़ू में देखना चाहते हो तो बाबा फरीद को देखो, ख्वाजा फरीद को देखो, मुख्तियार काकी को देखो, निज़ामुद्दीन औलिया को देखो, शाह नक्शबंद को देखो, शाह सोरवर्द को देखो, हजरत मुख्तियार काकी को देखो, हजरत दाता अली हुजवेरी को देखो, जुनैद बगदादी को देखो, सिरी सख्ती को देखो, हसन बसरी को देखो, मौला कायनात को देखो, सिहाबाए किराम अहले बैत अतार को देखो। अक्ल के घोड़े पर आने वालों, कुछ सफर अक्ल ने तय करना होता है, कुछ दिल ने मोहब्बत का जाम भर के महबूब की बारगाह से पीना होता है। अब ठीक है, होवा की समझ नहीं आ रही, उसे दूर कहें तो भी काम नहीं बनता, उसे गायब कहें तो भी काम नहीं बनता। तो अल्लाह ने फरमाया अहले ज़िक्र से पूछो। तो हमने जाकर अहले ज़िक्र से पूछा, उनकी किताबें पढ़कर पूछा, उनकी तफसीर पढ़कर पूछा, उनकी तावीलात तफसीरात और ताबीरात को पढ़कर देखा। तो वहां से मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ वहां से? उन्होंने फरमाया ये जो बोध है, बोध का माना है दूरी, ये जो दूरी का लफ्ज आ रहा था कि वो अल्लाह वो एक है, वो बेनियाज है, वो औलाद से पाक, वो माँ बाप से पाक, ये जो वो के लफ्ज के अंदर, आप तशरीफ रखें बैठ जाए, तशरीफ रखें। वो के लफ्ज के अंदर जो दूरी का माना आ रहा था, इस दूरी को कहते हैं बोध। तो उन्होंने फरमाया बोध से मुराद है बुअदे अक्ली। बोध से मुराद है, बोलिए
سارے بولو. آپ کہیں گے جب ہم نے آج تک نہ یہ پڑھی چیزیں نہ پڑھائیں تو ہمیں کیوں خام خواہ پنگے میں ڈالتے ہیں؟ بھی نہیں پڑھیں گے تو یہی ہوگا. پھر کچھ بے پڑھے ہوئے آگے آ جائیں گے، پھر آپ ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں. اور اہل سنت نے علم کو چھوڑ دیا ہے. ہماری مساجد کیوں بے آباد نہیں، ہمارے مدارس کیوں آباد نہیں؟ ہماری نسلوں کے لیے سارا کچھ پڑھنے کے لیے ہے. سارے وسائل لگا کے زمین جائیداد سونا بیچ کے پڑھائیں گے، لیکن جو اصل پڑھانا تھا وہ نہیں پڑھایا. اس لیے ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا. اور ہمیں تو یہی آتا ہے کہ ہم جلسوں کو خطاب کے لیے نہیں سمجھتے. یہ بھی ہماری درس و تدریس کی مجلس ہوتی، پڑھنا اور پڑھانا ہوتا. ہوا وہ میں معنی آ رہا ہے دور کا. تو اہل ذکر سے پوچھا اس دوری سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس بعد سے مراد ہے بعد عقلی. معنی کیا ہے؟ سادہ طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندے، اگر تو عقل کی سواری پر سفر طے کرتا کرتا مجھ تک آنے کی کوشش کرے گا تو میں ہوں ہوا. تیری عقل جتنا بھی منزلیں طے کر لے، میں ہوں ہوا. اگر تو عقل کے راستے پر آئے گا تو میں ہوں ہوا. اگر تو علم کے راستے پر آئے گا تو میں ہوں ہوا. اگر تو اپنے مشاہدہ کو بنیاد بنائے گا میری معرفت کی، اگر تو چاہے گا کہ تجھے تیری عقل بتا دے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اسے کیسے مانا جائے، کیسے نہ مانا جائے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، ذات کے تقاضے کیا ہیں، صفات کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ پر ایمان. اگر تو چاہتا ہے اللہ کو پہچانے اپنے عقل کی سواری پر آ کر، تو سن میں ہوں ہوا. تیری عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی. اگر تو چاہتا ہے علم کی سواری پر آئے اور میری معرفت حاصل کر لے، میں ہوں ہوا. اگر تو مشاہدہ کی سواری پر آئے اور کہے کہ چلو کائنات کی نشانیاں دیکھ کر میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اگر مشاہداتی سواری پر آئے گا تو اتنا تو دھندلی سی تصویر آ جائے گی کہ کوئی ہے، مگر وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندے، اگر تو جائے گا عقل کے دروازے پر کہ میرے بارے میں کچھ جان پائے، اگر جائے گا تو علم کے دروازے پر، علم ظاہر کے دروازے پر کہ تو کچھ جان پائے، سائنس کے دروازے پر، مشاہدہ کے دروازے پر، سماعت اور بصارت کے دروازے پر جا کر اگر میری خبر لینا چاہے گا، میرے بارے میں کچھ جاننا چاہے گا، میری صفات اور ذات کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنا چاہے گا، معرفت حاصل کرنا چاہے گا، تو سن میں ہوں ہوا. نہیں پہنچ پائے گا. نہ عقل کی رسائی ہے میری ذات تک، نہ علم کی رسائی ہے کما حقہ میری ذات تک، نہ تیرے مشاہدہ کی رسائی ہے میری ذات تک. سن میرے بارے میں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے، تو باری تعالیٰ پھر تجھے کیسے جانے؟ اس نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو کسی بے خبر کا دروازہ نہ کھٹکھٹا، کسی باخبر سے پوچھ، وہاں سے پتا چلے گا وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ جو اقبال نے انسانی فطرت کی اس ترجمانی کی کہ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ کی جستجو میں رہتی ہے، اللہ کی تلاش میں رہتی ہے. ہر انسان اپنے باطن کے اعتبار سے، چاہے وہ ظاہری طور پر مسلمان ہو یا نہ ہو، مگر ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی فطرت کا آئینہ لگایا. وہ فطرت اسے تلاش کر رہی ہے، اسے تلاش کرنا چاہتی ہے، اسے جاننا چاہتی ہے، اسے پانا چاہتی ہے. پھر انداز اپنے کو ہی اپنا لیتا ہے. مگر جو بھی ہو، اللہ کی تلاش، اللہ کی جستجو، اللہ کو پانا، اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. اب دیکھ
ایک کیسے پائے؟ تو اقبال نے کہا کہ پھر ہم اسی آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک ہماری آنکھ کی رسائی ہے، رسائی نہیں تو کیسے دیکھیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں میرے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو بے خبروں کا دروازہ مت کھٹکھٹاؤ۔ یہ جملے کو ذرا ذہن میں جگہ دے دیں۔ میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو بے خبروں کا دروازہ مت کھٹکھٹاؤ، میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو کسی باخبر کے دروازے پہ جاؤ۔ تو باری تعالیٰ باخبر کون ہے؟ تو اس نے فرمایا تم نے جو ہوا سے آگے تعلق جوڑنا شروع کر دیا ہے، تم نے میری معرفت کا سفر شروع کر دیا ہوا سے آنورڈ آگے، تم نے ایمان کا سفر شروع کر دیا ہوا سے آگے، ہوا کے بعد اللہ، پھر احد، پھر صمد، پھر لم یلد، پھر ولم یولد، پھر ولم یکن لہ کفوا احد، ہوا کے بعد تم آخر تک جہاں تک چلے جاؤ۔ تم نے پہلا سٹیپ تو چھوڑ دیا ہے، پہلا دروازہ تو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہوا سے تم آنا چاہتے ہو میرے پاس، تو میں تو ہوا ہوں، تمہاری عقل سے بھی دور ہوں، تمہاری رسائی سے دور ہوں، تمہاری پہنچ سے دور ہوں، تمہارے علم اور مشاہدہ سے دور ہوں، یا یوں کہیے کہ تمہارا علم مجھ سے دور ہے، تمہاری عقل مجھ سے دور ہے، تمہارا مشاہدہ مجھ سے دور ہے۔ یہ سفر نہ عقل کی سواری پر ہوگا، نہ علم کی سواری پر ہوگا، نہ مشاہدہ کی سواری پر ہوگا، نہ سماعت اور بصارت کی سواری پر ہوگا۔ اے بندے، اگر تو ایمان لانا چاہتا ہے، میری معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ سفر ہوا سے شروع نہیں ہوتا۔ ایک قدم پیچھے آ جا، لفظ کل پر ہوا سے میں ہوں، کل سے دہلیز مصطفیٰ ہے، مجھ سے نہ پوچھ، مصطفیٰ سے پوچھ میں کون ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء منہاج۔ قل هو اللہ احد۔ اے بندے غور رکھنا اس پر۔ اے بندے تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا سفر تیرا ہوا سے شروع ہو اور ولم یکن لہ کفوا احد پہ جا کے مکمل ہو جائے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میری معرفت کا سفر ہوا سے شروع ہو اور ولم یکن لہ کفوا احد پہ جا کے مکمل ہو جائے۔ ایسے نہیں ہیں، پہلے بنیاد ہوتی ہے پھر عمارت ہوتی ہے۔ بنیاد نہ ہو تو عمارت جیسی بناؤ نہیں بنے گی، عمارت قائم نہیں ہوگی۔ بنیاد کیا ہے؟ اس نے کہا عقیدہ توحید۔ اس سورت کا نام سورہ توحید، اس سورت کا نام سورہ اخلاص، مگر جس میں خالصتاً توحید کا ذکر ہے، خالصتاً اللہ کی ذات کا، صفات کا ذکر ہے، اس خالص ذکر توحید کو بھی رب تعالیٰ نے کل سے شروع فرمایا۔ فرمایا اے حبیب، یہ انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے، میرے بارے میں کہیں سے جان نہیں پائے گا، کیونکہ میرے بارے میں تو وہی جان پائے گا جسے میں خود بتاؤں کہ میں ایسا ہوں، اور میرا خود بتانا تو ہے میرا وہی بھیجنا، وہی آئی ہے آپ کے پاس۔ لہٰذا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان جو میری جستجو میں پھر رہا ہے مارا مارا، کبھی عقل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی علم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی فلسفہ و منطق سے جا کے پوچھتا ہے، کبھی سائنس کے دروازے پر جا کر جاننا چاہتا ہے۔ حبیب اسے بتا دیجئے، اس خدا واحد کی خبر، اس کی معرفت تمہیں کہیں سے نہیں ملے گی، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اے حبیب آپ ہی نے بتائیے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں۔ قل هو اللہ احد، آپ بتا دیجئے وہ اللہ ایسا ہے۔ اب اس نقطے کو یہاں روک کر تھوڑی سی ایک اور بات ہے، پھر اسی جگہ سے آ کے اس کو جوڑیں گے دوبارہ۔ انسان فرض کریں عقل کے دروازے پر چلا گیا، علم کے دروازے پر چلا گیا، سوال اس کا بہت سمپل تھا کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کون ہے، کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، اور وہ جو ہے پھر وہ کیسا ہے، پھر وہ اس کیسا ہے کہ سوال کے دو محل ہیں، اس لیے جواب بھی دو ہیں۔ ایک ہے کہ لفظوں میں جاننا چاہتے ہیں وہ کیسا ہے، ایک ہے کہ آنکھوں سے اس کا جلوہ دیکھ کے جاننا چاہتے ہیں کیسا ہے۔ اس کیسا ہے میں دونوں باتیں صرف توجہ کرا دی ہے آپ کی، اب اپنے اپنے اینگل سے اس کو سوچتے اور دیکھتے رہیں۔ جب جب یہ لفظ ہے انسان یہ جاننا چاہتا ہے وہ کون ہے، پھر جو ہے وہ کیسا ہے۔
یہ جاننا چاہتا ہے انسان. اور اسی کو اقبال نے بیان کیا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز. اب اس جستجو کے ساتھ انسان مارا مارا پھر رہا ہے, اس سوال کو لے کر انسان مارا مارا پھر رہا ہے, اور انسان پہنچ گیا علم کے دروازے پر. عقل اور علم ایک ہی شے ہے. عقل کے دروازے پر پہنچ گیا. عقل سے کہا مجھے سوال کا جواب چاہیے. عقل نے کہا ٹھیک ہے, علم سے پوچھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں. علم کے پاس آ گئے, بتائیے وہ کون ہے, وہ کیسا ہے. اس نے کہا علم کی پھر کئی برانچز ہیں, قدیم بھی ہے جدید بھی ہے. چلو پہلے قدیم علم کے پاس تمہیں لے جاتے ہیں, وہاں سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے. تو قدیم علم ہے فلسفہ. یعنی علوم تو بہت سارے گزرے, قدیم بھی اور جدید بھی, مگر ان تمام علوم کا جو نقطہ کمال ہے, جب سردار کو پتہ نہیں تو نیچے والوں کو کیا پتہ ہوگا. تو قدیم علوم کا نقطہ کمال ہے فلسفہ, جدید علوم کا نقطہ کمال ہے سائنس. تو آپ فلسفہ سے بھی پوچھ لیں, سائنس سے بھی پوچھ لیں وہ کون ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے, اور پھر خود انالائز کر لیں کیا کسی کے پاس اس کا جواب ہے. اور جب کسی کے پاس جواب نہ ہو تو تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, تو پھر سوال کا جواب تو در مصطفیٰ پر ہے. تو چلو علم کے دروازے پر چلے, فلسفہ سے پوچھیں, اے فلسفہ تو نے کائنات کے بڑے بڑے راز بتائے, بڑے بڑے حقائق کو آشکار کیا, ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے, بتا واحد کسے کہتے ہیں, واحد احد ایک کسے کہتے ہیں. اس نے کہا میرے پاس ہیں واحد کی 3 قسمیں, تم بتاؤ تم کون سے واحد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا ایک ہے واحد جنسی, جو جنس کے اعتبار سے واحد ہو, جیسے لفظ انسان. ایک ہے واحد نوعی, وہ جنس کے انڈر پھر کیٹیگرائز کرتے ہیں تو نوع بنتی ہے, تو نوع میں واحد ہوتا ہے. جیسے انسان جنس کے درجے پر آتا ہے لفظ, نوع کے درجے پر آتے ہیں مرد اور عورت. یعنی اس جنس کی آگے 2 کیٹیگریز بنتی ہیں, اس کیٹیگری کو کہتے ہیں نوع. تو اس میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے. تو اس نے کہا, فلسفہ نے کہا کہ تم واحد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو, تو میں ایک تو واحد اس کو کہتا ہوں جو جنس کے اعتبار سے واحد ہو, ایک واحد اس کو کہتا ہوں جو اپنی نوع کے اعتبار سے واحد ہو. پھر اس نے کہا ایک اس کو واحد کہتا ہوں جو اپنے عدد کے اعتبار سے واحد ہو. تو تم بتاؤ تمہیں کون سے واحد کی ڈیفینیشن سناؤں. تو ہم نے وہیں سے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی. اے فلسفہ تو نے بڑے بڑے راز کھولے ہوں گے, بڑی بڑی حقیقتوں کو آشکار کیا ہوگا, پر تھوڑی دیر اور تیرے دروازے پر رکے رہے تو جو کچھ تھوڑا بہت لے کے آئے ہیں کہیں وہ بھی نہ چلا جائے. تیرے پاس اس کی خبر نہیں لگتی, لگتا ہے تو اس سے بے خبر ہے. تیرے دروازے پر اور کھڑے رہیں تو وہ جس واحد کی خبر مجھے چاہیے اس کی جنس ہی نہیں, تو واحد جنسی کی تعریف پوچھ کے کیا کروں. جس واحد کی خبر مجھے چاہیے اس واحد کی کوئی نوع نہیں, وہ نوع سے پاک ہے, وہ جنس سے پاک ہے. تیرے دروازے پر اور کھڑا رہوں, پھر اس کی تعریف پوچھوں, اس کی شرائط پوچھوں, اس کے احوال پوچھوں, جتنا کچھ بھی پڑھ لوں, جب وہ جنس سے پاک ہے تو تیرا واحد نہیں ہو سکتا. نوع سے پاک ہے, تیرا واحد نہیں ہو سکتا. اور وہ عدد اور تعدد سے پاک ہے, وہ ایک تو ہے, پر ایسا نہیں کہ ایک کے بعد 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو. تو اس نے کہا مجھے تو انہی واحدوں کا پتہ ہے. تو ہم نے کہا جو واحد کی 3 قسمیں بنا کے بیٹھا ہو وہ واحد کو کیسے جان سکتا ہے. جو واحد کی 3 قسمیں بنا کے بیٹھا تو پھر وہ واحد حقیقی کو کیسے جان سکتا ہے. تو انسان فلسفہ کے دروازے سے واپس آ گیا. اس نے کہا چلو کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پھر انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا. پھر سائنس نے ترقی کی, سائنس آ گئی. پھر سائنس نے کئی آشکار بتا دیے. سائنس نے یہ بھی بتا دیا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بیٹا ہے کہ بیٹی, اندر کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, کائنات میں کیا ہے, زمین کے نیچے کیا ہے, ستارے سیارے چاند سورج, سب کچھ سائنس نے بتا دیا. کل بارش آئے گی یہ بھی سائنس نے بتا دیا. سب کچھ جب سائنس نے بتا دیا تو انسان کو تھوڑی سی امید لگ گئی. چلو اب یہ بڑا علم آیا ہے, نیا علم ہے, جدید علم ہے, اس کے پاس بڑا سائنٹیفک فارمولہ ہے, یہ تجربے اور مشاہدے سے 2 + 2 = 4 کی طرح چیزیں آشکار کر دیتا ہے. تو چلو سائنس کے دروازے پہ جا کے پوچھ لیتے ہیں وہ کون
کون ہے؟ وہ ہمارا خالق اور مالک، وہ جو واحد اور یکتا ہے، وہ ایک، اس کی کوئی خبر، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی شان اور عظمت کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو سائنس کے دروازے پر آ گئے، کٹکھٹایا، ہمیں واحد کے بارے میں کوئی خبر چاہیے، وہ واحد کیسا ہے، کوئی ذات صفات کی خبر، کوئی شان کی خبر، کوئی علامات۔ اس نے کہا لگتا ہے تم یہ جو واحد پوچھ رہے ہو اس کا معنی ایک، تو تمہارا سوال ہے عدد کے متعلق۔ تو یہ جو سائنس ہے اس کی ایک برانچ ہے جو عدد کو ڈیل کرتی ہے، اس کا نام ہے میتھمیٹکس۔ تو تمہارا سوال اس سے ریلیونٹ ہے، تو چلو میں اس کو فون کر دیتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں ابھی ڈیفینیشن نکال کے بتا دے گا بھی واحد کسے کہتے ہیں۔ تو اس علم الریاضی کے دروازے پر چلے گئے، تو ہی بتا واحد کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا نصف الاثنین یقال لہ واحد۔ اس کے پاس اب ایک کو ڈیفائن کرنے کی کوئی اور بات نہیں تھی۔ اس نے کیسے ڈیفائن کیا؟ اس نے کہا دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، دو کے آدھے کو، بولیے، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، یہ اس نے ڈیفینیشن بتا دی۔ اب انسان کی عقل چکرا گئی، بھئی اگر تھوڑی دیر یہاں سائنس کے دروازے پر اور کھڑے رہے تو یہ تو ایمان چلا جائے گا، کیونکہ وہ دو ہونے سے بھی پاک ہے، وہ تقسیم ہونے سے بھی پاک ہے، دو معنی تو تعدد ہے، وہ تعدد سے پاک ہے، وہ احد اور یکتا ہے، وہ تقسیم کرنے پہ آئے تو وہ تجزی سے پاک ہے، اور تقسیم کر کے آدھے کو پھینک دیں تو باقی آدھے کو خدا مانے۔ تو ہم نے کہا سائنس تیرے بارے میں سنا تو بڑا کچھ تھا، پر شاید تو مخلوق کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، خالق کی خبر سے تو نہ آشنا ہے۔ شاید مخلوق کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، زمین اور آسمان کے بارے میں، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اس کے بارے میں شاید تجھے بہت علم ہو اور بہت سارے سوالوں کا جواب دے پائے، مگر جس واحد، جس احد، جس یکتا، اس خالق حقیقی، اس مالک حقیقی، اس محبوب حقیقی کے بارے میں ہم متلاشی بن کے پھر رہے ہیں۔ ہماری جستجو ہے، ہماری تلاش ہے، جس کے بارے میں ہم سرگرداں ہیں، ہم جاننا اور پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بے خبر ہے۔ انسان سرگرداں پھر رہا تھا، جب وہ عقل کے دروازے سے آ کر تھک ہار کے بیٹھ گیا، علم کے دروازے سے واپس آیا، تھک ہار کے بیٹھ گیا، مشاہدہ کے دروازے پر گیا، تھک ہار کے بیٹھ گیا، اور اسے کہیں سے اس واحد حقیقی کا، اس محبوب حقیقی کا کوئی پتہ نہ مل پا رہا تھا۔ تو غار ہرا سے مصطفیٰ اتر کر ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، فرمایا در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ میں مصطفیٰ تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری تلاش میں مارا مارا پھرنے والا انسان عقل کے دروازے پہ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو پتا چلے گا کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے، مگر میری حقیقی خبر، حقیقی معرفت وہ کوئی نہیں دے پائے گا۔ میری ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، کوئی نہیں جان پائے گا۔ اے حبیب، کب جان پائے گا کوئی؟ جب تیرے لب ہلیں گے، تو زبان مبارک کھولے گا اور تو انہیں بتائے گا، ارے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔ اب اس تناظر میں آپ سورہ اخلاص کی ترجمہ اور مفہوم اس کا پڑھ کر دیکھیے۔ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے وہ کیسا ہے۔ ہاں، وہ ایسا ہے کہ وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے مثل ہے، وہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا ضرورت مند نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے اس لیے اس کی اولاد نہیں، ولم یولد، اس کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا اس لیے اس کے ماں باپ نہیں، وہ جنس سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، تجزی سے پاک ہے، تعدد سے پاک ہے، حلول سے پاک ہے۔ حبیب انہیں بتا دیجئے ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء منہاج۔ حبیب وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے توحید۔
وہ ایسا ہے کہ اس جیسا، بولیے پھر بولیے، اگلی بات بڑی لذت والی ہے، ذہن میں بیٹھ جائے گی نا تو بھی جیسے عمارت بناتے ہیں نا، بھی اس میں بیم ڈالو، ابھی میں بھی بنوا رہا ہوں تو تجربہ ہو گیا تھوڑا سا، بھئی بنیاد کو مضبوط بنا لو پہلے۔ وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی، پھر بولیے۔ اب سوال ہوا آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے؟ یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ تو پھر میرے آقا نے جو کلمہ عطا فرمایا ہر ایک کو، امتی کو، وہ کیا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے اشہد۔ وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ بولیے کس سے شروع ہوتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد اشہد اشہد۔ اب آپ نے ترجمہ کر لیا گواہی، شہادت کا ترجمہ کر لیا گواہی۔ بھئی ٹھیک ہے، گواہی ایسے ہوتی ہے، مگر لغوی معنی کی طرف جاؤ، مصدری معنی کی طرف جاؤ، حقیقی معنی کی طرف جاؤ۔ مرادی معنی کو ہر سمت پھیلا دیا تاکہ ادھر کسی کی توجہ نہ جائے، ذہن نہ جائے، خیال نہ جائے۔ مرادی معنی کی طرف لگا دیا پوری قوم کو، پوری امت کو۔ گواہی گواہی گواہی۔ گواہی کس کی ہوتی ہے؟ سنی سنائی یا واقعہ دیکھا ہو؟ سنے سنائے گواہ آپ کو قبول نہیں ہے، تو رب نے بھی تو اپنے وجود کی کوئی گواہی قائم کرنی تھی کہ نہیں؟ حضرت آدم کو بھیجا، اے آدم جا کر انہیں بتائیے اس جیسا کوئی نہیں۔ اے نوح جا کر انہیں بتائیے اس جیسا کوئی نہیں۔ اے ابراہیم آپ جا کر بتائیں اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ سبق انبیاء پڑھاتے رہے، یہی معنی تھا ہر ایک کے کلمہ کا، یہی معنی تھا ہر ایک کی توحید کا۔ ہر نبی نے آ کر توحید کا پیغام دیا، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ امتیں پوچھتی رہیں کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، سنا ہے۔ وہ کیا کہتے رہے؟ کیونکہ کالا یقولوں سے ہوتا رہا، سب سنا ہے۔ یہ آپ تحقیق کر لیں، کسی نبی کا کلمہ یہ نہیں تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہر نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اشہد کسی نبی کا کلمہ نہیں تھا۔ کسی معتبر حوالے سے مل جائے، میں ادھر ہی رہتا ہوں، مجھے بتائیں۔ حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجیح اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل و ذبیح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ جب مصطفیٰ آئے فرمایا حبیب ایک وہ کلمہ ہے جو امت کو دینا، ایک وہ ہے جو آپ نے پڑھ کر سنانا ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہنا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وہ جو سنی سنائی گواہی چل رہی تھی، اب رب نے اس گواہی کو نقطہ کمال تک پہنچانا تھا۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے دوستان محترم، ہر نبی کی گواہی وحی کی بنیاد پہ تھی۔ ہر نبی کی گواہی، بولیے، تو وحی کا تعلق سننے سے تھا یا دیکھنے سے تھا؟ وحی نازل ہوئی کسی بھی نبی پر تو وحی کو انہوں نے سنا، مگر وہ سنا وہ نہیں جو آپ کا میرا سنا سنایا ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا سنا سنایا تو کبھی کچا ہوتا ہے، کبھی پکا ہوتا ہے، اور اکثر تو کچا ہوتا ہے۔ مگر جو نبی نے سنا
اور آگے پہنچایا. وہ سننا بھی کچا نہیں تھا, وہ پہنچانا بھی کچا نہیں تھا. وہ سننا سنانا تیرے اور میرے سننے سنانے کے درجے پر نہ تھا, وہ وحی الہی کی بنیاد پہ تھا. مگر دوستو پھر بھی قانون سنا تھا کہ وہ ہے, وہ ایک ہے, واحد ہے, احد ہے, یکتا ہے, ماں باپ سے پاک, اولاد سے پاک, معبود برحق, سجدہ صرف اسی کو, عبادت صرف اسی کی. وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ بے مثل ہے, وہ شان والا ہے. وحی کی بنیاد پر وحی آتی رہی ہر نبی کی طرف, ہر نبی اس وحی کو سنتا رہا, سن کر آگے گواہی دیتا رہا. وہ گواہی سچی تھی, حق پر تھی. مگر اللہ نے فرمایا حبیب اگر یہ گواہی میرے وجود کی رہی, سنی سنائی, اور قیامت قائم ہو گئی, تو اگر قیامت کے دن یہی انسان کھڑا ہو کے پھر سوال کر لے, اتمام حجت تو پوری کروں, یہ دنیا اتمام حجت کا نام ہے, تو یہ انسان کھڑا ہو کے سوال کر دے باری تعالیٰ ہمیں تو ایسوں نے آ کر بتایا تھا جنہوں نے صرف سنا ہوا تھا تیرے بارے میں, تو حبیب عدالت میں کوئی گواہی دے گا, اگر گواہ جا کر کہے جی میں نے, وہ کہے جی ہاں یہ وقوع ہوا ہے, جج پوچھے کہ بتاؤ یہ وقوع ہوا ہے, اور وہاں گواہ یہ بیان دے وہ کہے ہاں میں نے سنا ہے, تو اس کی سنی جائے گی. بے شک وہ کہے جی مجھے پکے آدمی نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا ہے, پھر جج کیا کہے گا؟ وہ کہے گا پکے نے بتایا یا کچے نے بتایا, پر تو بتا تو نے دیکھا؟ وہ کہے گا دیکھا نہیں سنا. تو اگر وہ کہے سنا تو عدالت کیا کہے گی؟ بھئی سنا ہوا قابل قبول نہیں, جاؤ وہ گواہ لے آؤ جو موقع کا ہو, جس نے دیکھا ہو, تو وہ گواہ لے آؤ جس نے دیکھا ہو, سنا نہیں. تو ہر نبی یہ سننا سنانا, میں بار دیگر کہہ رہا ہوں, یہ سننا سنانا آپ کے اور میرے حسب حال ہے. انبیاء کا سننا سنانا وہ بھی علم قطعی ہوتا ہے, وحی کی بنیاد پہ ہوتا ہے, مگر پھر بھی تعلق سماعت سے تھا, مشاہدہ سے نہ تھا. اس لیے ہر نبی نے آ کر کہا اللہ جیسا کوئی نہیں, دیکھا ہے نہیں, سنا ہے. وہی آئی سنا ہے, اس نے خود بتایا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آنکھیں جھک گئیں, سر بھی جھک گئے, مانتے رہے, دنیا گزرتی رہی. اللہ نے فرمایا حبیب اب آپ ہیں خاتم النبیین, تیرے بعد صرف قیامت آئے گی, اور قیامت کے دن یہ انسان کھڑا ہوگا نبیوں کے سامنے. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہاں پر بڑے بڑے سوال و جواب ہوں گے, امتیں انکار کریں گی, نبی جواب دیں گے, پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. گواہیاں لگاؤں گا, عدالت لگاؤں گا, گواہیاں لگاؤں گا. تو حبیب پھر جب انبیاء کو گواہ بنا کر امتوں پر پیش کروں گا تو کئی باتوں کا وہ امتیں انکار کر دیں گی. تو حبیب جب ہر ایک کی گواہی پر کویسچن اٹھ جائے گا, پھر تجھے گواہ بنا کے حشر کے میدان میں پیش کروں گا, اور مصطفیٰ کی گواہی پر ہر کوئی ہو جائے گا چپ, اسی پر ہو جائے گا فیصلہ. ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی, پر وہ گواہی تھی وحی کی بنیاد پر. اب سوال ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں, اللہ کے بے مثل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں, اس گواہی کی بنیاد کیا ہے؟ صرف وحی اور سماعت؟ فرمایا نہیں, اشہدو میں تو اسے دیکھ کے آیا ہوں, یقین مانو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا آپ کہیں, کوئی کہے گا, وہ کہے گا چلو دیکھنے دکھانے کی بات تو آئی شب معراج, تو شب معراج تو ہوا, کب ہوا؟ یہ تو ہوا 10 نبوی کو یا 7 نبوی کی بھی روایات موجود ہیں, مگر 10 نبوی کی معتبر روایت ہے. 10 نبوی کو ہوا, اعلان نبوت کے 10 سال بعد ہوا. یہ دیکھنا جو معراج کا واقعہ ہے یہ تو ہوا 10 نبوی کو. تو حضور نے تو اس سے پہلے کہہ رکھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پھر پہلے کب دیکھا تھا بھئی؟ پہلے تب دیکھا تھا جب نہ جب تھا, نہ تب تھا, نہ کب تھا, نہ خلق تھی, نہ مخلوق تھی, نہ کائنات تھی. اور اب کوئی کہے کیسے؟ تو آئیے اس حدیث قدسی کو لے لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کنت کنزن مخفیاً, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چھپا
چھپا ہوا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ مجھے محبت ہو گئی کہ کوئی مجھے جانے, میری معرفت ہو, میرا تعارف ہو, میری جان پہچان ہو. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ وَفِي رِوَایَةٍ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ وَفِي رِوَایَةٍ فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میری معرفت ہو تو میں نے مخلوق کا نقش اول نور محمد مصطفیٰ پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء منہاج. اسی لفظ کے اوپر, پہلے لفظ کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیجئے. نماز کے بعد اذان ہو جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا حول ولا والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ حالی تمہید بدھی ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب. کنت کنزا مخفیا, کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ چھپا ہوا تھا تو ضرور, پر چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا. اگر چھپا ہوا تھا اور چھپا ہوا ہی رہنا چاہتا تھا تو پھر تو اگلی بات کرنے کرانے کی لاجک ختم ہو جاتی. پھر تو اگلی کسی بات کا کوئی وجود, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. جب اس نے فرمایا کون تو صیغہ ماضی کے ساتھ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور اگر چھپا ہوا ہی رہنا چاہتا تھا تو پھر تو اگلی کہانی نہیں. اس نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا پر چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا, تو میں نے تخلیق فرمایا مخلوق کا نقش اول. تو وہ چھپا ہوا تھا اور چھپا ہوا نہیں رہنا چاہتا تھا, تو اس مقصد کے لیے اس نے مخلوق کی ابتدا کی اور مخلوق کا نقش اول بنایا. سب سے اول نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. تو سب سے اول جو نقش بنایا خلق کا, اگر اسی سے بھی چھپا ہوا رہا تو پھر بنایا کیوں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی ابتدا کی, کائنات کی ابتدا کی, کیونکہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا, وہ آشکار ہونا چاہتا تھا, وہ چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا میرا جلوہ آشکار ہو, کوئی تو ہو جو مجھے دیکھے. چلو ہر کوئی مجھے نہ دیکھ پائے, کوئی میری نشانیاں دیکھ پائے گا, کوئی جلوہ دیکھ پائے گا, کوئی جھلک تک پہنچے گا, کوئی کہاں تک کوئی کہاں تک, مگر ساری خلق میں کوئی ایک تو ہو جو مجھے دیکھ لے. فخلقت الخلق, تو چھپا ہوا خزانہ تھا, چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا, بنایا خلق کا نقش اول. فخلقت الخلق کہ میں نے بنایا اور میں چاہتا تھا میری معرفت ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصود
معرفت الہی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کی معرفت ہو، اس کی معرفت ہونی چاہیے، انسان اس کی معرفت حاصل کرے، اس لیے اس نے بنایا میری معرفت حاصل کرو۔ معرفت کو کہتے ہیں تعارف۔ تعارف ہوتا ہے دو طرح کا۔ آپ پوچھتے ہیں کسی سے فلاں کو جانتے ہو؟ آپ کہتے ہیں ہاں بائی نیم تو جانتا ہوں، بائی فیس نہیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو کامل تعارف کون سا ہوتا ہے، بائی فیس والا یا بائی نیم والا؟ بائی فیس والا۔ یہ ہے دنیا کی بات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، سب سے اول بنایا، نقش اول وہ تھا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے صوفیاء نے کہا حقیقت محمدیہ، جسے حدیث نے کہا نور مصطفیٰ۔ اللہ نے اسے بنایا، اور بنایا کیوں کہ وہ چھپا ہوا تھا پر چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ سوچو، نقش اول بنایا نور محمد مصطفیٰ کو، اس نور کو رب تعالیٰ نے آئینہ بنایا اپنے حسن مطلق کا۔ اس آئینے میں اس نے اپنا جلوہ دیکھا، اور جلوہ حق وجود مصطفیٰ سے دکھائی دے رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ آپ آئینہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اور آج رواج آ گیا قداور شیشے اور آئینے بڑے پورا سامنے کھڑے ہوں تو دکھائی دے۔ تو جب آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جو دکھائی دیتا ہے وہ آگے کون ہوتا ہے؟ کوئی ہمسایہ ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ بولیے۔ تو پھر آپ شیشے میں ہوتے ہیں، کدھر ہیں آپ؟ آپ سامنے ہیں تو ادھر کون ہے؟ شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ ہیں ادھر۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ شیشے میں نہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ شیشے میں ہیں، کیونکہ آپ شیشے میں نہیں، آپ ادھر ہیں۔ اور کوئی کہے کہ آپ چونکہ ادھر ہیں تو لہٰذا جو ادھر ہے وہ آپ نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا۔ تو اس کو عقل کیسے سلجھائے گی؟ عقل کہے گی کہ ہاں شیشے میں تو آپ نہیں، لیکن شیشے میں سے جو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی آپ ہیں۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ تعالیٰ نے بنایا آئینہ حق حسن مطلق، وہ ہے نور محمد مصطفیٰ، جو ہے نقش اول کائنات کا، سب سے پہلی تخلیق کائنات کی، سب سے اول نور مصطفیٰ۔ رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو بنایا، اسے بنایا آئینہ، اس آئینے کے سامنے تھا نور مطلق، حسن خدا۔ پس مصطفیٰ خدا نہیں، پر مصطفیٰ میں سے ہر لمحہ جو دکھائی دیتا ہے وہ وہی ہے۔ حسن مصطفیٰ سے دکھائی دیتا ہے حسن خدا، جمال مصطفیٰ سے دکھائی دیتا ہے جمال خدا، کمال مصطفیٰ سے دکھائی دیتا ہے کمال خدا، علم مصطفیٰ سے دکھائی دیتا ہے علم خدا۔ ارے مصطفیٰ کے معجزات سے دکھائی دیتی ہے خدا کی طاقت اور قدرت۔ تو ظاہراً وجود مصطفیٰ کا ہے، جلوہ سارے کا سارا خدا کا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ اس لیے دوستان محترم، صحابہ کرام، اصحاب، وہ جو صحابہ کرام گھر بار چھوڑ کے اصحاب صفہ، اللہ نے فرمایا حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ گھر بار سارے کام چھوڑ کر آ بیٹھے ہیں تیرے دوارے، تیری دہلیز پر آ کے بیٹھے ہیں، اور وہ دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، اور وہ عبادت اور بندگی کر رہے ہیں تو اللہ نے خود ہی ان کے مقصود کو بیان فرمایا یُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ حبیب آپ کو پتا ہے کہ یہ دن رات یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا حبیب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کو دیکھیں، اس کے حسن کے جلوے کو دیکھیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں حبیب، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو باری تعالیٰ پھر جب تجھے ان کی تمنا کا بھی پتا ہے، آرزو کا بھی پتا ہے کہ وہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں،
اور اس لیے آئے ہیں کہ تجھے دیکھیں، تو پھر تو اپنا آپ دکھا، وہ تیرے بندے، تو ان کا رب ہے، ان کی تمنا کا بھی پتہ ہے اور پورا کرنے والا بھی تو ہے، تو پھر جب وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنا آپ دکھا اور تو خود بتا رہا ہے تو دکھا۔ فرمایا حبیب وہ تو میں وہاں دکھاؤں گا، لیکن یہاں بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ اب پہلے اور آخری حصے کو ملا کر پڑھیے، وہ ملانا کیا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ حبیب یہ جو صبح شام بیٹھے ہیں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، سجدہ اس لیے ہے کہ مجھے دیکھیں، رکوع اس لیے ہے کہ مجھے دیکھیں، قیام اس لیے ہے کہ مجھے دیکھیں، ذکر اذکار اس لیے ہے کہ مجھے دیکھیں، تو یہ سب کچھ جب بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ مجھے دیکھیں، تو اے حبیب جب مجھے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو میں انہیں دکھاؤں گا۔ ان کی اس تمنا کا بڑا درجہ ہے، ان کی خواہش کا بڑا درجہ ہے، ان کی پیاس سے مجھے محبت ہے، ان کی تمنا سے مجھے محبت ہے، دکھاؤں گا ضرور، پر میں نے کچھ قاعدہ بنایا، کچھ ضابطہ بنایا، یہاں اپنے آپ کو کیسے دکھاؤں؟ میں تو دکھاؤں، یہ دیکھنے کے قابل نہیں، تو حبیب ایسا کرتا ہوں وہاں دکھاؤں گا جنت میں، لیکن ابھی بھی ان کی طلب ایسی ہے کہ اتنا انتظار کروانا بنتا نہیں، تو کیا کروں؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ اے حبیب ایسا کریں کچھ دیر آپ جا کر ان میں بیٹھ جائیے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے اور آخری حصے کا جو آپس میں ربط ہے، جو ریلیونس ہے، جو تطابق ہے، مطابقت ہے، اس کو ذرا پرکھیے، ذرا جانیے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ حبیب یہ بیٹھے ہیں، عبادت ہے، بندگی ہے، رکوع ہے، قیام ہے، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، عبادت اور بندگی ہے، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو باری تعالیٰ پھر فرمایا حبیب آپ جا کر کچھ دیر ان کے درمیان بیٹھ جائیں۔ باری تعالیٰ پھر حبیب کو کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا حبیب بس وہ جو زید لیے بیٹھے ہیں کہ اسی کو دیکھنا ہے، اب مجھے تو دیکھیں گے قیامت کے بعد جنت میں، چلو ایسا کرتا ہوں تجھے ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ انا مرأۃ جمال الحق وفی روایت من رآنی فقد رأى الحق۔ جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا اس نے حسن خدا کو دیکھا، جس نے وجود مصطفیٰ کو دیکھا اس نے جلوہ خدا کو دیکھا۔ حبیب آپ جا کر ان کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ تو دوستان محترم پلٹ کر آئیے اس ابتدائی نقطے کی طرف۔ ہر نبی آ کر گواہی دیتا رہا اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ آگے امتیں پوچھتی رہیں کیا آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، سنا، وہی کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر حضور آ گئے، اللہ نے فرمایا حبیب اب سب سے بڑی گواہی تو میرے وجود کی گواہی ہے، تو میری ذات کی گواہی سنی سنائی تو نہ رہ جائے، کوئی ایک تو ایسا بھیجوں جو انہیں جا کر بتائے اس جیسا کوئی نہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نور مصطفیٰ جب سے اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا تب سے اللہ نے انہیں اپنے نور کی تجلی عطا فرمائی، اپنے نور کا جلوہ عطا فرمایا، اپنے نور کا مشاہدہ عطا فرمایا، اور نور مصطفیٰ نور خدا میں جلوہ گر رہا۔ جہاں رب نے چاہا نور خدا جلوہ نور مصطفیٰ جلوہ خدا کی سیر کرتا رہا، انوار و تجلیات کی سیر کرتا رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا حبیب ابھی آپ بیٹھیے۔ یہ ابھی میں آیا تو محترم حاجی منیر خان صاحب مجھے لے گئے، ابھی ادھر بیٹھے پروفیسر صاحب کے گھر، تو ادھر کیوں نہیں لے آئے؟ بھئی ابھی ذرا جلسہ بن جائے۔ جلسہ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ نے فرمایا حبیب بنایا تو ہے سب سے پہلے آپ کو، پر آپ یہاں میرے نور کے جلووں میں تشریف رکھیں، ادھر ذرا میں انتظام کر لوں، کائنات بن جائے، پھر سنور جائے، پھر یہ سج جائے، پھر ابھی آدم کو بھیجتا ہوں، کچھ کام وہ کر کے آئیں گے، پھر نوح کو بھیجتا ہوں، پھر کچھ ذہن سازی وہ کر کے آئیں گے، ابھی کچھ آبادی بھی ہو جائے، انسان کی عقل بھی ترقی کر لے، یہ زمانہ بھی تھوڑا ترقی کر لے، ہر ایک کو بھیجوں گا، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جا کے کام کر آئے گا۔ تو حبیب ابھی آپ تشریف رکھیں، میرے جلوے کی زیارت کریں، اس آئینے میں میں اپنا آپ دیکھوں، تو مجھے دیکھ، میرے نور کے جلووں میں تشریف فرما رہے ہیں۔ جب یہ کائنات بن جائے گی، پھر سج جائے گی، پھر سنور جائے گی، پھر سٹیج تیار ہوگا، حبیب جب پنڈال سٹیج تیار ہوگا پھر آپ کا میلاد ہوگا۔
پھر آپ کو بشریت کا لباس پہنا کر بھیجوں گا دنیا میں کہ آؤ یہ ہے وہ جلوہ، اب سنو اس کی گواہی پر کان دھرو، وہ جو میری جستجو میں پھر رہے تھے تم، کہیں اور سے تمہیں کامل خبر میری نہ ملے گی۔ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو قل هو اللہ احد، در مصطفیٰ سے آ کے پوچھو کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں۔ میں ویسا ہوں جیسا تمہیں میرا مصطفیٰ بتائے، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا مصطفیٰ تمہیں بتائے کہ میں ایسا ہوں، بس اس سے نہ ایک انچ ادھر نہ ادھر، اس سے انحراف نہ کرنا۔ میں کیسا ہوں جیسا میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ اس لیے اگر کوئی عقل کے پیمانے پر توحید کی ڈیفینیشن کرتا پھرے تو وہ رد ہے۔ توحید کی ڈیفینیشن کرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے کی بنیاد پر، پھر حق ہے، ورنہ رد ہے۔ حضور غزالی سما قبلہ احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اس نقطے پر بات کی۔ انہوں نے فرمایا یہ جو لفظ توحید ہے اس پر لغوی اعتبار سے غور کریں تو اس میں شرک ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے فلسفہ و منطق کا بادشاہ بنایا۔ فرمایا لفظ توحید یہ گرامر کے اعتبار سے ہے باب تفعیل۔ باب تفعیل ہوتا ہے متعدی، وہ لازم کا معنی نہیں دیتا، متعدی کا معنی دیتا۔ اور متعدی کے اعتبار سے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو توحید کا معنی یہ نہیں کہ ایک ہونا، اس کا معنی ہے کسی کو ایک بنانا، کسی کو ایک کرنا۔ تو بولیے کیا ہم اللہ کو ایک کرتے ہیں؟ اگر وہ کسی کے ایک کرنے سے ایک ہوا تو اس کا مطلب ہے پہلے ایک نہیں تھا۔ کسی کے ایک بنانے سے ایک ہوا تو کیا وہ اس کے بنانے سے پہلے ایک نہیں تھا؟ تو توحید کا معنی کیا ہوا؟ توحید ہے تفعیل، تفعیل ہے متعدی، معنی ہے وحدت، معنی ہے کسی کو ایک بنا دینا، کسی کو ایک کرنا، کسی کو ایک کر دینا۔ تو کیا آپ اور میں جو توحید یہ پھرتے ہیں، کیا ہم نے اللہ کو ایک بنایا؟ کیا ہم نے اللہ کو ایک کیا یا اللہ کو ایک کر دیا؟ ارے وہ کسی کے ایک بنانے سے ایک نہیں ہوا، کسی کے ایک کرنے سے ایک نہیں ہوا۔ اس لیے توحید کے اندر جو معنی ہے لغت کا، اگر لغت کی بنیاد پر توحید کا معنی کریں گے تو کفر ہے۔ معنی کیا کرنا پڑے گا توحید کا؟ کسی کو ایک ماننا، کسی کو ایک۔ توحید کا کہیں بھی آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں آپ کو ملے گا، اگر کوئی عقل والے بندے نے لکھی تو آپ کو ملے گا تو اللہ کو ایک ماننا۔ اب سوال یہ ہے کہ ماننے کا معنی جو ہے یہ تو لفظ توحید میں ہے نہیں۔ لفظ توحید تو وحدت سے ہے، واو ہا اور دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس میں ماننے کا معنی کہاں سے نکلا؟ یہ تو باب تفعیل ہے۔ تو پتا چلا نہ لغت کے پاس ہے اللہ کی خبر، نہ عقل کے پاس ہے اللہ کی خبر، نہ علم کے پاس ہے اللہ کی خبر۔ اللہ کی خبر اسی باخبر کے پاس ہے جسے رب نے ہمارے درمیان مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے دوستان محترم پتا چلا یہاں سے اب جو سبق ہمیں حاصل ہوا کہ خدا تک رسائی بواسطہ مصطفیٰ، خدا تک رسائی بوسیلہ مصطفیٰ۔ اگر کوئی مصطفیٰ کی دہلیز پر جائے بغیر، بائی پاس سے گزر کر خدا کی راہ تلاش کر رہا ہے، نہ وہ ملا نہ وہ ملے گا۔ دہلیز مصطفیٰ کا کوئی بائی پاس نہیں ہے، خدا تک جانے کا کوئی ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے، کوئی بارو بار والی سڑک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس جو بھی آئے دہلیز مصطفیٰ سے گزر کر آئے۔ خدا کے پاس جو بھی جائے مصطفیٰ سے گزر کر جائے۔ مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تو خدا تک نہیں پہنچا۔ اس لیے توحید کے اندر وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، توحید کے اندر واسطہ مصطفیٰ کا ہے۔ جس نے توحید کو پکا کیا مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے، مصطفیٰ کی نسبت کے صدقے، مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے، اسی نے رب کو پایا، وہی رب تک پہنچا۔ اور اگر مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر کوئی رب رب کر رہا ہے تو اس نے کہا سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر کہتے ہیں ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ ہر بار تذکرہ اللہ کا، قیامت کا، اللہ کا،
قیامت کا, اللہ کی بات, آخرت کی بات, اللہ کی بات, آخرت کی بات. اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین, یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن. باری تعالیٰ اللہ اللہ کر رہے ہیں, آخرت آخرت کر رہے ہیں, کیسے مومن نہیں؟ اللہ اللہ کریں, آخرت آخرت کریں. اللہ نے فرمایا نہیں حبیب, جب تک محمد محمد نہ کریں, محمد محمد کریں دیں گزر گئی, احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی. یا جو ترمیم کی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی نے عقل والوں کے لیے, ورنہ اہل دل کے لیے تو وہ معنی جائز ہے, ترمیم کی ضرورت نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ احد کولوں احمد کلیں دیں گزر گئی. تو لہٰذا محمد محمد کریں دیں گزر گئی, احد کولوں احمد کلیں دیں گزر گئی. تو اس لیے دوستان محترم, جس نے خدا کو مانا مصطفیٰ کی تعلیمات کے مطابق, مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق, مصطفیٰ کی نسبت غلامی کے تحت, مصطفیٰ کی محبت عشق اور ادب کے تحت اس کا ماننا قبول ہوا. اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے اگر کوئی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے, قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے, یہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فالذین آمنوا بہ, کامیاب وہی ہے ایمان میں جو پہلے مصطفیٰ کی بات کرے پھر کوئی اور بات کرے. پہلا ذکر مصطفیٰ کا, پہلی بات مصطفیٰ کی, کیونکہ مصطفیٰ وسیلہ ہیں خالق اور مخلوق کے مابین. ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل. اعزاز اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. آخری بات تمثیلاً یہ عرض کرتا ہوں, آخری آپ کے حوصلے کے لیے کہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آخری 5 منٹ کی ہو, آخری بات آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, مگر ہے آخری. ٹھیک ہے, یہ ہم پانی گرم کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا اگر کوئی آدمی پانی کو اٹھا کر آگ کے اوپر پھینک دے. وہ کہے جی آگ کی جو حدت اور تپش ہے, جو ہیٹ ہے, اسی نے تو پانی کو گرم کرنا ہے, تو لہٰذا پانی کو اٹھا کے آگ کے ساتھ ملا دیں یا آگ پر ڈال دیں, تو کیا پانی گرم ہو پائے گا؟ مقصد حاصل ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ دو میں سے ایک. اگر پانی کم تھا اور آگ زیادہ تھی تو پانی کا وجود ختم, آگ اسی طرح بھڑکتی رہے گی. اور اگر آگ کم تھی اور پانی زیادہ تھا تو آگ بجھ جائے گی, پانی پانی سارا نظر آئے گا. تو جو کمزور ہے, تھوڑا ہے, وہ مٹ جائے گا, جو طاقتور ہے اور کثیر ہے وہ قائم رہے گا. یہ ہو گیا فارمولہ دنیا کا اور عالم مادیات کا. اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی شان ان مادی کائنات کی مثالوں کے مطابق نہیں ہوتی, ماورا ہوتی. اس لیے دوستان محترم, جو شخص پانی گرم کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ کسی میٹل کو, کسی دھات کو, کسی برتن کو, مٹی کا ہو, سٹیل کا ہو, اس کو درمیان میں وسیلہ کر لیتا ہے. پر جب اس کو وسیلہ کرتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر یہ کہ وہ جو برتن ہے, وہ جو میٹل ہے, جو بھی ہے, جس شے کا ہے, وہ پہلے آگ کی تپش اور حرارت کو پہلے اپنے اندر جذب کرتا ہے, اور اپنے اندر جذب کر کے اس کی ہیٹ اور تپش کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کے بعد پھر خود گرم ہو جاتا ہے, خود. اور کبھی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ خود آگ ہی ہو جاتا ہے. کیا؟ بس اس سے آگے پھر اب صوفیاء جانتے ہیں کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے. تو اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہی کام کرتا ہے جو آگ کر رہی ہوتی ہے, یعنی اتنا اس میں تپش اور حرارت آ جاتی ہے کہ وہی کام کرتا ہے جو آگ کر رہی ہوتی ہے. ہوتی آگ نہیں, آگ ہوتا نہیں, پر کام وہی کر رہا ہوتا ہے جو آگ کا ہوتا ہے. تو ایسے گرم ہو جاتا ہے, تو پھر پانی کو گرم کرتا ہے بلا تشبیہ اور بلا مثال. اب سمجھدار آدمی تو ایسے ہی کرتا ہے, اور نظام کائنات بھی یہی ہے. تو مادی کائنات کی جو مثالیں ہیں یہ ان عقلی اور تصوراتی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. میں نہیں ہوتی, من و ان نہیں ہوتی, تو بلا تشبیہ اور بلا مثال. اللہ نے فرمایا حبیب میں ہوں نور, یہ ہے سراپا خاک. یہ مجھ تک کیسے پہنچے, مجھ سے ملے کیسے, مجھے جانے کیسے, میری رحمت, میرا نور, میری تجلی اپنے من تک پہنچائے کیسے, یہ رشتہ کیسے جڑے درمیان میں. تو باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ فرمایا حبیب ایسا کرتا ہوں, ان کے اور اپنے درمیان تجھے وسیلہ بنا لیتا ہوں, تیرے ظاہر کو ان جیسا بنا دیتا ہوں بظاہر,
اور تیرے اندر کو باطن کو اپنے نور کی جلوہ گاہ بنا دیتا ہوں، تو میرا جلوہ آئے گا وہاں سے ان کے حسب حال جائے گا ان کے پاس، تو یہ اپنی جگہ رہیں گے، شان جلوہ حق اپنے مقام پر رہے گا، مگر حبیب ان کا وجود بھی رہے گا اور وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے، کچھ نہ کچھ خیرات بھی پالیں گے۔ تو حبیب تجھے بناتا ہوں وسیلہ مطلق، خالق اور مخلوق کے مابین۔ حبیب آپ ان کے اور میرے درمیان آ جائیں، بس میرا جلوہ ہوگا، آپ دیکھتے جانا، انہیں دکھاتے جانا، میرے خزانے ہوں گے، مجھ سے لیتے جانا، انہیں دیتے جانا، پھر میرا علم ہوگا، اپنے آپ وصول کرتے جانا، ان کو آشکار کرتے جانا۔ حبیب میرے اور ان کے درمیان وسیلہ بن جا، آپ مجھ سے میری نعمتیں، میری عطائیں، میری رحمتیں، میرے انوار، میرے تجلیات آپ مجھ سے لیتے جائیں اور ان کو دیتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ تو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اس لیے دوستان محترم بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں پیغام کی طرف لا کے، قل هو اللہ احد۔ اس نے فرمایا سنو، میرا سارا تعارف جو ہوا کے بعد ہے یہ حاصل اسی کو ہوگا جو کل دہلیز مصطفیٰ سے اپنا تعلق جوڑے گا، اور تعلق مصطفیٰ سے جوڑو، مقصود مجھے بناؤ، وسیلہ مصطفیٰ کو بناؤ اور مقصود مجھے بناؤ۔ اور فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کی ولادت نہیں، اس کا تولد نہیں، اولاد نہیں، ماں باپ نہیں۔ اس نے اپنے عہد ہونے کے بعد جو توحید کی سب سے پہلی صفت بتائی کہ وہ ماں باپ سے پاک، جنس سے پاک، تولد و توالد سے پاک، اور فرمایا حبیب دیکھنا آپ کو بھیج رہا ہوں، پہلے بھی نبیوں کو بھیجا، ان کے نتائج بھی سامنے ہیں، وہ جاتے تھے توحید کا سبق پڑھا کے آتے تھے، پھر ان کے معجزات سے کمالات سے متاثر ہو کر 1 صدی 2 صدی 3 صدی بعد یہ انسان پھر انہیں معبود بنا کے بیٹھ جاتا تھا۔ بھئی مردوں کو زندہ کرتے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہی کمالات سے متحیر ہو کر متاثر ہو کر خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا کا شریک بنا لیا۔ تو حبیب چلو پہلے تو میرے پاس پھر ایک راستہ موجود تھا، وہ یہ کہ میں پھر اور نبی بھیجنا تھا، پھر اگر سبق پڑھ کے بھول جاتے تو میں اور نبی بھیجنا تھا، پھر وہ شرک کا خاتمہ کرتے، توحید کا نکھرا ہوا تصور دے کے آتے۔ اے حبیب اب آپ ہیں خاتم النبیین، اب ختم نبوت کا تاج ہے تیرے سر پہ، اب کوئی اور تو آئے گا نہیں۔ اب ایسا کرتا ہوں کہ اب ان کو بہکنے سے بچانا ہے، شرک کی طرف جانے سے بچانا ہے۔ تو حبیب شرک کی طرف جانے سے جو بات انہیں بچائے رکھے گی وہ ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ میں وہ ہوں نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ تولد، نہ توالد، نہ میلاد۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے کچھ صدیوں کے بعد جا کے انسان ان نبیوں کو خدا بناتا تھا، تو حبیب جب پہلی صدی گزرے گی تیرے پردہ فرمانے کے بعد تو ایمان پکے ہوں گے، ضرورت نہیں پڑے گی کہ تیرے میلاد کی دھوم مچائی جائے۔ پھر دوسری صدی آئے گی، پھر تیسری، مگر حبیب جب انسان کا فاصلہ تیرے سے بڑھے گا اور امکان پیدا ہونے لگ جائے گا کہ اب کہیں وہ توحید کی تعلیمات کمزور نہ ہونے پڑ جائیں، اور تیرے معجزات، کیونکہ ان کو تو دیے تھے 2 3 4 معجزات، تیرے چند معجزات تو نہیں، تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ تیرا تو چلنا پھرنا بھی معجزہ، سونا جاگنا بھی معجزہ، اٹھنا بیٹھنا بھی معجزہ، کھانا پینا بھی معجزہ۔ حبیب تیری آنکھ کا دیکھنا بھی معجزہ، تیرے کانوں کا سننا بھی معجزہ، تیرا لعاب مبارک بھی معجزہ، تیرا پسینہ مبارک بھی معجزہ، تیرا خرام ناس بھی معجزہ۔ حبیب آپ کی ذات ہے سراپا معجزہ۔ تو اب اگر چند صدیوں کے بعد یہ انسان انہی معجزات اور کمالات سے متاثر ہو کر اگر کوئی تجھے خدا بنا لے، خدا کا بیٹا بنا لے، خدا کا شریک بنا لے،
تو خاتم النبیین آپ ہیں، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو باری تعالیٰ حل تو تیرے پاس ہے، تو قادر مطلق ہے۔ اس نے فرمایا حبیب جب انسان کا ڈسٹینس تیرے سے بڑھے گا، تیرے زمانہ ظاہری سے ڈسٹینس بڑھے گا، فاصلہ بڑھے گا، تو میں ایسا کروں گا توحید کا جھنڈا سر بلند رکھنے کے لیے تیرے میلاد کی دھوم مچا دوں گا، پھر گلی گلی ذکر کرواؤں گا تیری ولادت کا، ہر زبان پر چرچا ہوگا تیری ولادت کا، بچہ نعت پڑھے گا مصطفیٰ پیدا ہوئے، بڑا نعت پڑھ رہا ہے مصطفیٰ پیدا ہوئے، خطاب ہو رہا ہے مصطفیٰ پیدا ہوئے، جھنڈیاں لگ رہی ہیں کیوں؟ مصطفیٰ پیدا ہوئے، جلوس ہے کیوں؟ مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ حبیب باقی سبق کوئی پڑھے نہ پڑھے، تیرے میلاد کا سبق ہر ایک کو ایسا پڑھا دوں گا جب ہر زبان پر گلی گلی میں تذکرہ ہوگا کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے، یہی ایک شے شرک اور توحید میں فرق قائم رکھے گی، سب کو پتہ چل جائے گا جو پیدا ہوا وہ مصطفیٰ ہے، جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو لم یلد ولم یولد، خدا وہ ہے جس کی ولادت نہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جن کی ولادت ہے، خدا وہ ہے جس کی اولاد نہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جن کی اولاد ہے، خدا وہ ہے جس کی آباء و اجداد نہیں، جو جنس سے پاک ہے، تو مصطفیٰ مخلوق بھی ہیں، جنس بھی ہیں، آباء و اجداد بھی ہیں، حسب و نسب بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ تو حبیب جب گلی گلی میں تذکرہ ہوگا، حلیمہ لے گئی، اونٹنی پہ بٹھایا، سواری پہ بٹھایا، دودھ پلایا، تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا جسے دودھ پلایا جائے وہ خدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگلے ٹیکنیکل چیزیں نہ بھی پڑھائی جائیں تو صرف یہ میلاد کا تذکرہ ہی کافی ہے تیری امت کا ایمان بچانے کے لیے۔ اس لیے دوستان محترم، میلاد مصطفیٰ توحید کا ترجمان ہے، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ یہ توحید الہی کا ترجمان ہے، یہ توحید الہی کا محافظ ہے۔ اللہ نے جو توحید کا پیغام دیا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے، اس کی حفاظت چاہتے ہو تو میلاد مصطفیٰ میں ہے۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہونا چاہیے، جتنا ولادت محمدی کا تذکرہ بڑھاتے جاؤ گے اتنا توحید کی دیواروں کو اونچا کرتے چلے جاؤ گے۔ باقی رہی بات طریقے کی، کوئی بات نہیں، طریقہ آپ اپنا کر لیں، ہم اپنا کر لیں، کسی کو اختلاف طریقے سے ہے، جھگڑا نہیں۔ ہمیں تو منہج القرآن نے یہی سکھایا ہے بھی جھگڑا نہیں، طریقے کا فرق ہے، کوئی بات نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے نماز کے طریقے میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ طریقے کا فرق ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا۔ تو کیا اس طریقے کے فرق کو بنیاد بنا کر کسی طبقے نے نماز چھوڑی؟ کسی طبقے نے نماز چھوڑی کہ چونکہ تمہارا طریقہ درست نہیں؟ کسی نے کہا ہو کہ حنفی ہو تمہارا طریقہ درست نہیں نماز پڑھنے کا، لہٰذا ہم نماز ہی چھوڑ دیں گے؟ کسی نے کہا ہو تمہارا طریقہ درست نہیں نماز کا، لہٰذا ہم نماز چھوڑیں گے؟ تو پتہ کیا چلا؟ بھائی طریقہ اگر آپ کو ہمارا پسند نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تم اپنے طریقے پر مناؤ، مناؤ تو صحیح، اپنے طریقے پر مناؤ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جھنڈیاں لگا کے منانا درست نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے جلوس نکال کر منانا درست نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی کہتا ہے جلسہ سجا کر منانا درست نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی کہتا ہے کھانا کھلا کر منانا درست نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو روزہ رکھ کے منانا جائز ہے تو ہمیں کم سے کم سنائی تو دے کہ فلاں طبقے نے آج روزہ رکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر نفل پڑھ کے میلاد منانا جائز ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے سنائی تو دے کہ آج فلاں مسجد میں اتنے نفل پڑھے گئے، اتنے لوگوں نے نفل پڑھے، کہ ایسی عبادت کر کے میلاد کا شکرانہ منایا جائے جو عبادت جائز و رواں ہے، پہلے ہوتی تھی یا پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو نکل آؤ ان جھگڑوں سے، جو طریقہ تمہیں پسند ہے اس طریقے کے مطابق کر لو، مگر کرو تو صحیح۔ اگر تو اختلاف ہے طریقے سے تو ہمیں اپنا طریقہ اتنا پیارا نہیں، ہمیں مصطفیٰ کا میلاد پیارا ہے، چلو ہم اپنے طریقے پر مناتے ہیں، تم اپنے طریقے پر منا لو۔ اور اگر کسی کو اختلاف ہے تاریخ پر، وہ کہتا ہے پارا نہیں، کوئی بات نہیں، جو تاریخ تمہیں پسند ہے تم اس پر منا لو، تاریخ کا بھی جھگڑا نہیں، طریقے کا بھی جھگڑا نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو ہے وصال، 12 کو میلاد بھی ہے 12 کو وصال بھی ہے،
تو وصال کا غم مناؤ، میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو پھر یہیں رک کر پہلے تو یہ ایک الزامی سوال آتا ہے بھی چلو پھر یہ تو کم سے کم بتاؤ بھی کیا تم منانے پر اتفاق کرتے ہو؟ بھی میلاد منایا جائے یا وصال منایا جائے، مگر منانا سیلیبریشن تک آتے ہو؟ اگر اس سے ہی اختلاف ہے تو پھر یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ وصال ہوا تو وصال مناؤ؟ اچھا جی وصال ہوا تو صحابہ روئے تھے، بالکل روئے تھے، ہجر اور فراق میں صحابہ کرام کا وہ حال ہو گیا، آنسو رکتے نہیں تھے غم مصطفیٰ میں، صحابہ غمزدہ ہوئے۔ پر آج کوئی کہے 12 ربیع الاول کو میلاد بھی ہے وصال بھی ہے، تو صحابہ نے تو وصال پہ غم منایا تھا، تو تم کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ سادہ سی بات ہے، ان کو صحابی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے آنکھ سے دیکھا تھا مصطفیٰ کو، تو جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ان کی آنکھ سے مصطفیٰ اوجھل ہوئے، جو ظاہری طور پر ملے ان سے ظاہری طور پر بچھڑے۔ تو آپ اور میں ہم تو آئے اس صدی میں جب ظاہری طور پر ملے نہیں تو بچھڑنا کیسا؟ جب ظاہر کی آنکھ سے دیکھا نہیں تو ہجر کیسا؟ اس لیے ان کے ہجر کو ہمارے ہجر پر چسپاں نہ کرو، ان کے عمل کو ہمارے عمل پر یوں چسپاں نہ کرو، اس لیے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے ظاہر کو پایا، ان کی آنکھ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اس لیے وہ جو آنکھیں ترس گئی تھیں ان کا رونا بھی بنتا ہے، غمزدہ ہونا بھی بنتا ہے، بلال کا مدینہ چھوڑ کر شام اور مصر چلے جانا بھی بنتا ہے، اذان دیتے ہوئے سسکیاں لینا بھی بنتا ہے۔ پر ہم تو وہ خوش نصیب نہیں جو ظاہری طور پر ملے ہوں اور پایا ہو، تو اس لیے جب ہم ظاہری طور پر ملے نہیں تو پھر ظاہری طور پر بچھڑے بھی نہیں، تو ظاہری طور پر بچھڑے نہیں تو بچھڑنے والے کو غم ہوتا ہے، ہم کس بات کا غم منائیں؟ بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس کبھی 1 لاکھ تھا ہی نہیں، وہ کہے جی میرا 1 لاکھ چوری ہو گیا، تو بھئی جو شے آپ کے پاس تھی نہیں تو اس کے اوپر غم کس شے کا بنتا ہے؟ ہمارے پاس تو جس حال ہم پیدا ہوئے تو جس حال میں ہمیں مصطفیٰ ملے اسی حال میں قائم ہیں، تو جب قائم ہیں تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور خوشیاں کیوں منا رہے ہیں کہ حضور ان صحابہ کو آنکھوں سے دیکھنے والوں کو بٹھا بٹھا کر کہتے تھے تمہیں بتاؤں بعد میں آنے والے، میرے آقا فرماتے تھے اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور اس کو 7 مرتبہ مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالغیب والوں کے کس طرح تذکرے فرمائے، انہیں عجب الایمان میں شامل فرمایا، انہیں احب الایمان میں شامل فرمایا۔ اس لیے دوستان محترم، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے ساری چیز عقل کی بنیاد پر لے آؤ گے تو دلیلیں تو مل جاتی ہیں، پر آؤ محبوب دلیلوں سے نہیں ملتا، دل سے ملتا ہے۔ دلیل ملے نہ ملے دل ملا لو، دل ملا لو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمیں آقا علیہ السلام کے میلاد کی محبت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، عمل کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما